ہم تھوڑا سا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کتنے پاکستانی ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا بسے۔ نامساعد حالات، بے روزگاری، بد امنی، جان و مال کا خوف یا سنہرے مستقبل کا خواب، جسے دیکھو پاکستان سے نکلنے کی بات کر رہا ہے۔ لیبر ہو یا چاہے اعلیٰ تعلیم ڈگری ہولڈر، آخر ملک کیوں چھوڑنا چاہتا ہے؟ اسی حوالے سے ہونے والے گیلپ سروے میں بتایا گیا کہ 94% پاکستانی ملک چھوڑنے کے خواہش مند ہیں، 56% معاشی تنگی، 24% بد امنی اور 14% کو یہاں اپنا مستقبل تاریک دکھائی دیتا ہے۔ سروے کے مطابق 2024 میں اب تک 7,89,837 افراد ملک چھوڑ چکے ہیں۔ برین ڈرین میں گزشتہ سال یعنی 2023 میں 119% کا بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق 2023 میں 8,60,000 پاکستانیوں نے روزگار کے لیے ترک وطن کیا۔ پاکستان سے جانے والوں میں صرف لیبر طبقہ ہی نہیں بلکہ ڈاکٹرز، انجینئرز، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین اور اکاؤنٹنٹ بھی شامل ہیں۔ 2023 میں ملک چھوڑنے والوں میں 3,85,892 لیبر، 1,96,575 ڈرائیورز، 8,741 انجینئرز، 7,390 اکاؤنٹنٹس، 3,486 ڈاکٹرز، 1,533 اساتذہ کرام شامل ہیں، جن میں دنیا کے 50 ممالک میں 13.5 ملین قیام پذیر ہیں، جن میں 96% پاکستانی خلیجی ممالک میں موجود ہیں۔ 2023 میں پنجاب سے 4,89,301، خیبر پختونخوا سے 2,10,150، سندھ سے 72,382 اور قبائلی علاقوں سے 36,609 مزدوروں نے بیرون ملک ہجرت کی۔ 2021 میں تقریباً 2,25,000 پاکستانیوں نے اپنا ملک چھوڑا۔ معاشی بدحالی، سیاسی عدم استحکام کے شکار پاکستان سے تعلیم یافتہ پیشہ ور کا اتنی بڑی تعداد میں چلے جانا یقیناً ملک کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ مطلب 2024 ابھی پورا کمپلیٹ نہیں ہوا اور 7 لاکھ سے زائد بندہ پاکستان سے چلا گیا ہے۔ ہم یہیں پہ موجود ہیں اور ہم یہیں پر موجود ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ دیکھیں روز آپ کے سامنے انفارمیشن لے کر آتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان دانیال گیلانی صاحب سے۔ دانیال گیلانی صاحب بہت شکریہ۔ بہت عرصے سے اب بڑے یہ پرانی ٹرم ہو گئی، یہ برین ڈرین، ذہین طلبہ، جی پردیس جانے کی خواہش سب کی ہوتی ہے برائٹ فیوچر کے لیے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ جا رہے ہیں اور اس کی مختلف وجوہات ہیں ادر دین برائٹ فیوچر؟ جی بلال گیلانی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے اس موضوع پہ بلایا ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور نوجوان طبقہ ہے، اس میں ملک کے بارے میں ایک بہت ہی سنگین مایوسی پائی جاتی ہے۔ ان کے خیال سے اس ملک میں تعلیم کے، روزگار کے کوئی مواقع موجود نہیں ہیں، اور نہ صرف مواقع موجود نہیں ہیں بلکہ آنے والے دنوں میں ایک کے بارے میں ملک اٹ سیلف کے بارے میں مایوسی ہے کہ کیا ملک رہے گا، ملک میں رہنے والے افراد جو ہیں ان کا کیا فیوچر ہے۔ تو اس مایوسی کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر دیکھنے کی طرف جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ملک چھوڑنے میں کامیاب ہیں، آپ نے بتایا 7 لاکھ 8 لاکھ لوگ گئے ہیں، مگر اس سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو خواہش رکھتی ہے مگر ناکام ہے، اور اس ناکامی کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ مایوس کن ہے۔ اس میں میرے خیال سے ایک بہت بڑی وجہ ہمارے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی جو فیوچر ہے اس کے بارے میں کوئی جو سمت ہے وہ کلیئر نہیں ہے، اس طرف بات جا رہی ہے، اس سے بھی نوجوان طبقہ جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہم سب کو مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ ملک جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے سازگار رہا ہے، کیا یہاں امپلائمنٹ اپرچونٹیز۔ بلال صاحب میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ہم بیسکلی برین ڈرین کی بات کرتے کرتے وہ ناریل پانی کبھی پیتے نا اینڈ میں ہوتا ہی ہے، یا جوس کا ڈبہ لے کے اینڈ میں سڑوکا لگاتے ہیں لیکن کچھ نکلتا نہیں ہے۔ تو میں اب برین ڈرین سے سچویشن یہ آ گئی کہ آخر میں کچھ بچے گا یا نہیں۔ ایک طبقہ جو ہے جو افورڈ کر سکتا ہے
جو مینج کر سکتا ہے دے آر لیونگ پاکستان. دوسرا طبقہ یہ ہے کہ یہیں پہ وہ کوشش کرتے ہیں, ان سے نہیں ہوتا, پھر وہ کسی کنٹینر کے ذریعے, کسی لاریوں کے ذریعے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں, کوشش وہ بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد باقی جو طبقہ رہ جاتا ہے وہ یہیں پر اپنی کسی نہ کسی طریقے سے کسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں. اور آج وہ نوشیرہ فیروز والا قصہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص نے اپنی بچی کو دفن کر دیا, ان کے پاس مینز نہیں ہے. جو طبقہ افورڈ کر سکتا ہے, یعنی کہ شکایت کرنا تو بہت آسان ہے ملک میں رہتے ہوئے کہ جی پاکستان میں ہمارے لیے کیا ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم پاکستان کے لیے کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے نا. یہ بھاگنا تو سب سے آسان کام ہوتا ہے. بالکل درست بات ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں, اور جانا آسان ہے, ملک میں رہ کر محنت کرنا مشکل کام ہے. مگر یہ بات بھی درست ہے کہ کیا حکومت نے, اہل اقتدار نے ملک کو ایسا چھوڑا ہے کہ جس میں جو ینگ لوگ ہیں وہ یہاں رہ سکیں؟ کیا حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے؟ اس میں بھی جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں یہاں رہنا چاہیے, مگر حالات اس حد تک خراب ہو گئے. ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر لی ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے بٹ دا گورنمنٹ از ٹرائنگ نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آپ دیکھیں نا کہ وہ لائف سٹائل مینیج نہیں کروا سکتے, مہنگائی میں کمی نہیں کر سکتے, لیکن باقی چیزوں میں اوپر لے کے آ رہے ہیں. اب وہ دودھ کی قیمتیں دیکھ لیں, آسٹریلیا, اسپین اور نہ جانے کون کون سے ملک کے سے اوپر ہم قیمتیں کر دی ہیں. تو ون وے اور دی انردر وی آر ٹرائنگ ٹو مینیج اٹ. اور کیا کریں عوام کے لیے, آگے نکل گئے ہم. جو لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عوام جو ہے وہ بھوکی ہے اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اپنے خرچے کم نہیں کرتی. ہم نے ایک تجزیہ کیا جس میں اس بجٹ میں حکومت نے 5 ارب روپے کی صرف گاڑیاں خرید لی. اگر آپ حکومت پنجاب کا بجٹ دیکھیں تو اس میں لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ چیف منسٹر اور گورنر ہاؤس میں باورچیوں کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں. ایسی ٹرمز آپ کو وہاں نظر آتی ہیں. اچھا ویسے ایک کام کرتے ہیں بلال صاحب, پلیز اسٹے ود اس, ایک بریک لے لیتے ہیں کیونکہ دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک کہ کیا حکومتی اخراجات ہیں کیا, اور عوام کے لیے وہ کیا کریں اور کیوں لوگ جا رہے ہیں.